معاملہ کچھ ایسے ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور ابلیس نے جب کھلم کھلا کفر کر دیا، انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یعنی تعظیمی سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ وائی یو ڈونٹ وانٹ ٹو پروسٹریٹ ٹو مائی کریشن۔ اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجت قائم کرنی تھی۔ اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا ہے ابلیس اس کو سجدہ کرنے سے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہے، میں سپیریئر ہوں، میں اسے کس چیز کا سجدہ کروں؟ ڈو یو سی کہ دنیا کا سب سے پہلا ریسسٹ ابلیس ہے، اوکے، جس نے ریسزم دکھائی، جس نے اپنی سپیریورٹی کہ جی میں آگ کا بنا ہوں، جیسے انسانوں میں ریسزم ہوتا ہے کہ میں گورا ہوں، یہ کالا ہے، اوکے، میں فلانی ذات کا ہوں، یہ فلانی ذات کا ہے، نیچ ذات ہوتی ہے، ہماری ذات تو جی بہت بڑی ہے۔ پہلا ریسس اس نے کہا جی کہ میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہے، میں کس لیے اس کو سجدہ کروں؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید اس کے ساتھ کنورسیشن کی، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن۔ آپ سوچیں، اللہ اسے موقع دے رہے ہیں رب العالمین، لیکن وہ اپنی خباثت پر اترا ہوا ہے، اپنے بغض میں دشمنی پر اترا ہوا ہے، اور اس پہ خون سوار ہے، لٹرلی اس پہ کے سر پہ خون سوار ہے کہ میں نے ان کو تباہ کرنا ہے۔ اور پھر وہ بلیم گیم بھی کرتا ہے، وکٹمائزیشن والی گیم، وہ اتنا یعنی کہ اپنے بغض میں شاید ذہن کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اللہ کو کہتا ہے کہ سنس یو مسلیڈ می مائی لارڈ، تو نے مجھے جو ہے وہ خراب کیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی بجائے کہ وہ اپنی غلطی دیکھے، بجائے کہ وہ اپنا تکبر دیکھے، وہ بلیم کس پہ ڈال رہا ہے؟ اللہ پہ۔ اور یہی ہم کرتے ہیں انسان، جب ہم سے کوئی بہت بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے، بجائے کہ ہم یہ سوچیں کہ مسٹیک ہوئی کیوں، ہم یہاں تک آئے کیوں ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں نا عشق مشوقی کے چکر میں، ظاہر ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پہ بات نہیں بنتی، تو بجائے کہ یہ نوٹ کرنے کے کہ ان دا فرسٹ پلیس یہ چیز میں انٹر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، چلو انٹر ہو گئے، انٹر ہو کے تھوڑا اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں کیا، اب تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے۔ تو بجائے کہ اپنی غلطی ماننے کے سیدھا اللہ کو بلیم ہوتا ہے کہ یہ کیا، اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چیز چھین لی، وغیرہ وغیرہ۔ اوکے، دس از واٹ ابلیس ڈیڈ اینڈ ہی بلیمڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار ہز اون مسٹیک۔ ہی سیڈ کہ سنس یو مسلیڈ می آئی ول مسلیڈ them all۔ اور پھر یہاں تک اس نے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ، آپ کی اے رب، آپ کی عزت کی قسم، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں رائٹ سے آؤں گا، میں لیفٹ سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا۔ I will sit and wait for him، میں بیٹھ کر انتظار کروں گا اس کا، اس کی ضروریت کا، اور میں اس موقع کی تلاش میں ہوں گا کہ کب میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اور پھر اس نے اللہ سے اجازت مانگی، کیونکہ ظاہر ہے اسے پتہ تھا ہے تو اللہ ہی، کنٹرول میں تو اللہ ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ سے لٹرلی دعا کی۔ اسکالرز یہاں سے ایک اور خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ اس نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے موقع دے، پھر مجھے موقع دے، کب تک؟ یوم یبعثون، جب تک تو انہیں دوبارہ نہیں اٹھاتا، یعنی قیامت تک، اور تیری عزت کی قسم کہ اجمعین، اس کے میجورٹی کو تو میں گمراہ کر ہی دوں گا، بلکہ ان سب کے سب کو میں گمراہ کر ہی دوں گا۔ اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیڈ کہ گو، نکل جا یہاں سے، تو دھتکارا ہے، تو اکرسڈ ہے، اور تجھے جو ہے وہ ہم نے موقع دیا۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی ان شارٹ۔ اور اسکالرز یہاں سے اتنا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیجن اگر ابلیس کی دعا قبول ہو سکتی ہے اس موقع پہ جب وہ کفر کر رہا ہے ڈائریکٹلی ان دا فیس آف اللہ، تو پھر ہم ابلیس تو نہیں ہے نا، ہم اللہ سے ڈائریکٹ اتنی بغاوت تو نہیں کر رہے نا۔ ٹھیک ہے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیول پہ پہنچ گئے؟ کبھی نہیں، اور نہ پہنچ سکتے ہیں۔ سو وائی اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنے گا؟ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم تو پلیت ہیں، اللہ ہم سے بات بھی نہیں کرے گا، تو وہ اللہ سے یہ سوچ کے دعائیں نہیں کرتے، حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ گناہ گار کی دعا سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے جی وہ سٹوری شروع ہوتی ہے شدید نفرت کی، شدید بغض کی، شدید انمیٹی کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کتنی بار ہمیں وارن کیا ابلیس کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، چیپٹر 17 ورس 53۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارن کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے چنگل میں نہ آنا، بے شک شیطان جو ہے وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرنا۔ انہم لکم عدو مبین، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے،
बदतरीन दुश्मन, तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो तुम्हारा कैसा दुश्मन है. सो अल्लाह द क्रिएटर इज़ वार्निंग अस, ही इज़ टेलिंग अस कि वो तुमसे दुश्मनी लगाए हुए हैं. फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा, क्या ए लोगों जो ईमान लाए हो, कहीं शैतान उसी तरह तुम्हें सफ़र ना कराए जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को सफ़र कराया, जब उसने उनके माइंड में वसवसा डाला, उन्होंने दे एट फ्रॉम द ट्री और फिर दे हैड टू सफ़र द रिग्रेट ऑफ डिसोबीडियंस. यही शैतान करता है ना, हम गुनाह करते हैं, गुनाह करवा के वो खुश होता है, हमें सफरिंग में डालता है, हमें रिग्रेट में देख के वो खुश होता है, हमारी तबाही देख के वो खुश होता है. इसकी वार्निंग भी अल्लाह ने दी. सूरह अल-अराफ में अल्लाह ने ये भी वार्निंग दी कि ए इंसानों, शैतान तुम्हारे कपड़े ना उतरवा दे, तुम्हें नंगा ना कर दे जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को किया. क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने दे एट फ्रॉम द ट्री देन दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर क्लोथ्स. तो जो डिसोबीडियंस की वजह से सबसे पहला आफ्टर इफेक्ट आया वो ये आया कि उनके कपड़े जो है वो ख़त्म हो गए. एंड देन दे स्टार्टेड टू कवर देयर प्राइवेट पार्ट्स. यानी उनमें हया थी, हया इंसान की नेचर में है. जैसे ही उनके जो है वो बरहना हुए तो अपने आप को कवर करने लग गए. तो कितनी वार्निंग्स कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है. सूरह यासीन में अल्लाह ताला कहते हैं कि या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि क्या ए बनी आदम, आदम के बच्चों, मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था शैतान की इबादत ना करो, बेशक वो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है. इससे साबित हुआ कि शैतान की इबादत भी होती है और किस तरह से होती है. ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपके सामने वो चीज़ें वाजे हो जाएंगी, वो चीज़ें खुल जाएंगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये इस एंगल से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था. ये जो सारी स्टोरी अब तक मैंने सुनाई है, एक बैकग्राउंड आपको बताया है कि दुनिया में हम आए हैं. अब यहाँ पर हमारी किसी से बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी है जिसका नाम इब्लीस है, शैतान है, और उसकी फ़ौज है बाकायदा. इसकी कुरान में दलील है, चैप्टर 35 वर्स 6, इन्न शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदुव्वु हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और वो तुम्हें गुमराह करके छोड़ेगा, और उसकी जो हिज़्ब है, उसके जो साथी हैं, जो शैतीन में से हैं यानी जिन्नात में से हैं और जो इंसानों में से हैं, दोनों में से हैं. इंसानों में से कौन है? मेरा ये मानना है कि ऑब्वियसली सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं. अब वो इल्यूमिनाटी हो, फ्रीमेसन्स हो, जो भी हो, लेकिन इंसानों का एक ग्रोह मौजूद है जो बाकायदा इब्लीस के साथ अलायंस करके उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं. ओके, वो एजेंडा क्या है, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह. स्टे ट्यून्ड. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.